بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ تعارف ازواج مطہرات کے اندر یہ آج کی نشست سیدنا حضرت جویریہ بنت حارث خزاعی رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے 8ویں زوجہ محترمہ ہیں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اس وقت ہوا جب آپ کا سن مبارک 58 برس کا تھا۔ یہ قبیلہ بنو مستلق سے تعلق رکھنے والی خاتون ہیں۔ ان کے والد حارث جو بعد میں مسلمان ہو گئے، یہ اپنے قبیلے کے ایک سردار تھے۔ غزوہ بنو مستلق کے اندر، جس کا دوسرا نام غزوہ مریسع بھی ہے، یہ لوگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کے مقابل میں آئے، یہ پورا قبیلہ۔ اور اس قبیلے میں کافروں کی طرف سے ان کے شوہر مصافع بن صفوان، جو ان کے ہم قبیلہ بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہونے سے قبل ان کا نکاح انہی صاحب سے ہوا تھا، تو یہ اس غزوے میں مارے گئے کافروں کی طرف سے، اور مسلمانوں کو اس غزوے میں فتح اور کامرانی نصیب ہوئی، اور بہت سے لوگ گرفتار ہوئے۔ تقریباً 600 کے قریب افراد کی گرفتاری کا ذکر کتب حدیث میں ہے۔ اس غزوے کے نتیجے میں 600 کے قریب مرد اور عورت، غلام اور باندیاں بنائے گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، اونٹ وغیرہ مال غنیمت میں مسلمانوں کو ملا۔ اس غزوے میں مال غنیمت کی شکل میں جو افراد گرفتار ہوئے تھے، غلام اور لونڈیاں بنے تھے، ان کی تقسیم کر دی گئی مجاہدین کے درمیان، اور یہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حصے میں غنیمت تقسیم ہوتے وقت آئیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ عقد کتابت کر لیا، یعنی مکاتبت کا معاملہ کر لیا کہ آقا نے اپنی رضامندی کے ساتھ جب اپنے غلام یا اپنی لونڈی سے آقا یہ کہہ دے کہ تم اتنی رقم یا اتنی مالیت کی چیز لے آؤ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اسے مکاتبت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے آقا نے ان کے ساتھ مکاتبت کر لی، اور مکاتبت جو ہے وہ 19 اوقیہ سونے پر کی۔ ان کے پاس تو نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر درخواست کی کہ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں کسی کی غلامی میں رہوں، تو آپ میرے ساتھ تعاون کریں اور مجھے آزادی دلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ پسند نہیں کرتی کہ تمہارا بدلے کتابت بھی میں ادا کر دوں، اور تم جب آزاد ہو جاؤ تو تمہیں اپنے نکاح میں رکھ لوں۔ انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بدلے کتابت ادا کر کے ان سے نکاح فرما لیا، اور ان کا حق مہر جو ہے وہ 400 درہم مقرر فرمایا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کر لیا، حضرات صحابہ کرام کو علم ہوا کہ جویریہ بنت حارث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہیں، گویا وہ امت کی ماں بن گئی ہیں، زوجہ محترمہ بن گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو تمام صحابہ کرام نے جن جن کے پاس غلام اور لونڈیاں موجود تھے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی خاندان کو غلام نہیں بنائیں گے۔ چنانچہ ان کو تو آزادی ملی عقد کتابت کے نتیجے میں، اور بقیہ تقریباً 100 کے قریب افراد کو آزادی ملی
اس وجہ سے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی خاندان کے لوگوں کو غلام نہیں بنایا اور انہیں آزاد کر دیا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے جویریہ سے زیادہ برکت والی عورت کسی قبیلے کے لیے نہیں دیکھی، کہ اس ایک عورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قبیلے کے 100 سے زیادہ افراد کو غلامی سے نجات عطا فرمائی۔ ان کی جو خصوصیات ہیں اس میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا کہ یہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے گھر کے اندر نماز کے لیے ایک جگہ مختص کی ہوئی تھی جسے مسجد البیت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ فجر کی نماز کے بعد سے گزری کہ وہ تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ اشراق کے قریب واپس آئے، دیکھا ابھی تک تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تم ابھی تک اپنی جگہ سے نہیں اٹھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جس حال میں تھی اسی حال میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، میں نے صبح سے 3 مرتبہ یہ کلمہ کہا ہے اور اس کا اللہ کے ہاں ثواب اتنا زیادہ ہے کہ تمہارے فجر سے لے کے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اس کلمہ کو جو آدمی صبح کے وقت میں 3 مرتبہ کہہ لیتا ہے تو یعنی ثواب کے اعتبار سے یہ گھنٹوں کے ذکر سے زیادہ ثواب انسان کو عطا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان کا معمول تھا، یہ ذکر و عبادت میں بڑی رغبت رکھنے والی تھی۔ چنانچہ خود فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جمعہ کا دن تھا، تو مجھے پوچھا کھانے کے بارے میں، تو میں نے عرض کیا میرا روزہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہارا کل بھی روزہ تھا؟ تو میں نے عرض کیا نہیں، کل تو روزہ نہیں تھا۔ پھر فرمایا کیا تم کل بھی روزہ رکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی نہیں، کل کا بھی ارادہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایک دن کا روزہ نہ رکھا کرو، اس کے ساتھ ملا لیا کرو۔ تو علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جمعہ والا دن کا یہ واقعہ ہے، تو خاص جمعہ کا دن اگر کوئی آدمی روزے کے لیے بہتر سمجھ کے رکھتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو جمعے کے ساتھ ہفتہ یا جمعرات کو ملا لینا چاہیے۔ جمعے کے علاوہ اگر کسی دن کا کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی سیدتنا جویریہ بنت الحارث خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد یہ طویل عرصہ زندہ رہیں اور سن 56 ہجری میں اور دوسرے قول کے مطابق سن 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے جو امیر تھے مروان ابن الحکم رحمہ اللہ، انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا اور انہیں جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس اماں جان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور آج ہم مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ محترمہ کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔